مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، فرمایا تحقیق تمہاری طرف دو چیزاں آئی ہیں۔ توجہ، تحقیق تمہاری طرف ایک نور ایک روشن کتاب آئی۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر نور سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور کتاب سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر لکھتے ہوئے نور سے مراد نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لیا ہے۔ امام علوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی کہتے ہیں کہ نور سے مراد ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر تمام تفسیروں کو چھوڑ کر بہت بڑا حوالہ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیت مقدسہ کی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کی تفسیر لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نور سے مراد ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، روشن کتاب سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ پھر جب اللہ رب العزت نے سرکار کی نورانیت کو بیان فرمایا، اور بہت سی ایسی حدیثیں ہیں کہ جن کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت واضح اور ثابت ہو رہی ہے۔ حضرات جی وقار، ہم اہل سنت و جماعت کا یہ 14 صدیوں سے عقیدہ ہے کہ جیسے ہم سرکار کو نور مانتے ہیں، ہم سرکار کو بشر بھی مانتے ہیں۔ سرکار جیسا پوری کائنات کے اندر بشر بھی کوئی نہیں، اور سرکار جیسا نہ نبیوں کے اندر اور نہ فرشتوں کے اندر نور بھی کوئی نہیں۔ اب یہاں پر ہمارے مخالفین کہتے ہیں کہ سنی جو ہیں سرکار کی بشریت کا انکار کرتے ہیں، یہ ہم پر الزام لگایا جاتا ہے۔ توجہ میری طرف رہے، یہ ہم پر الزام لگایا جاتا ہے۔ سنی 14 صدیوں کے اندر نہ تو سرکار کی بشریت کے منکر تھے، نہ ہیں، اور نہ صبح قیامت تک انشاءاللہ ہوں گے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اب توجہ سے سننا، فرمایا محبوب میں نے تمہاری امت کی طرف، قوم کی طرف نور بھی بھیجا اور روشن کتاب بھی بھیجا۔ سبحان اللہ۔ اب نور اللہ نے کہا ہے نا، یہ نہیں کہا قل قد جا کہ محبوب تم کہو کہ میں نور ہوں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا محبوب میں خود کہہ رہا ہوں کہ تم نور ہو۔ سبحان اللہ۔ محبوب تو نور ہے۔ ہاں میں بشر نہیں کہوں گا، خدا ہو کر۔ فرمایا قل انما انا بشر مثلکم۔ محبوب آپ کی مرضی ہے تو آپ کہہ دیجئے
کہ میں بھی تم جیسا بشر ہوں. سبحان اللہ. ہم نہیں کہتے، آپ کی مرضی ہے تو آپ کہہ لیں. جی بہت ساری ایسی قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات ہیں کہ جن کے اندر سرکار کی بشریت ثابت ہو رہی ہے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سرکار جیسا نہ کوئی بشر ہے نہ کوئی نور ہے. جی اختلاف سرکار کی بشریت پر نہیں ہے. نہیں. بشریت تو وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. جی اختلافی مسئلہ جو ہے وہ ہے سرکار کی نورانیت پہ. ہم کہتے ہیں سرکار نور ہے، ہمارے مخالفین کہتے ہیں کہ نہیں بشر ہے. اگر بشر ہے تو پھر ہم انہیں ایک مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ پھر آپ مولانا قرآن مجید کا قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین یہ آیت نکال دیں. اگر آیت نہیں نکال سکتے تو پھر سیدنا صدیق اکبر سے لے کر آخری صحابی تک کسی ایک صحابی کا آپ قول دکھاتے ہیں، کوئی روایت ثابت کرتے ہیں. ہم یہ پابندی نہیں لگاتے آپ پر کہ آپ صرف بخاری سے دکھائیں. آپ تو یہ رٹ لگاتے ہیں کہ بخاری میں ہوگی تو مانیں گے. ہم یہ نہیں کہتے کہ بخاری میں ہوگی تو مانیں گے. نہیں، آج کے کسی مولوی کی لکھی ہوئی لے آؤ، ہم مان جائیں گے کہ فلاں صحابی نے سرکار کو بشر کہا ہے، نورانیت مصطفیٰ کا انکار کیا ہے. انکار ثابت کر تو ہم چھوڑ دیں گے سرکار کو نور کہنا. قیامت تک کوئی بھی ہمارا مخالفین یہ ثابت نہیں کر سکتا. ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں. حضرات محترم، پھر ہمارے سادہ لوگ مسلمان جو سنی عوام ان کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ دیکھو جی قرآن مجید ہے، قرآن مجید میں آ گیا ہے قد جا اپنا قل انما انا بشر مثلکم. اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب تم بشر ہو، محبوب کہہ دو میں بشر ہوں. یہ دیکھو یہ قرآن مجید ہے. اب جو سادہ مسلمان جو بیچارہ ریڑھی لگاتا ہے وہ کیا جانے کہ پیچھے بات کون سی ہو رہی ہے، بات ہو کسی ہو رہی ہے، بات کرنے کی وجہ کیا ہے. وجہ ہوتی ہے نا کوئی بات کرنے. اب اس آیت سے مراد کیا چیز ہے. اب وہ بیچارہ مان جاتا ہے، وہ ان کی باتوں میں آ جاتا ہے، پھر اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے. ایمان ضائع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب ہم یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ جہاں اللہ نے سورت 15واں سپارہ بنی اسرائیل ہے، اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ ذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. فرمایا سبحان اللہ جی پاک ہے وہ ذات، اسرا سیر کروائی جس نے، بے عبدہ ہی اپنے بندہ خاص کو، اپنے بندہ خاص کو. اب ہمارے مخالفین کہتے ہیں کہ سرکار ہم جیسے، ہم سرکار جیسے، سرکار بھی عبد ہے ہم بھی عبد ہیں. تو ہم پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ مولانا یہ بتاؤ کہ یہاں پر بے عبدی سے مراد کس کو لیا جائے گا. آپ کے مولانا نے کیا لکھا ہے تفسیر کرتے ہوئے، ترجمہ کرتے ہوئے؟ سنی، وہابی، دیوبندی، تمام نے یہاں پر تفسیر ترجمے کے اندر لکھا ہے کہ یہاں عبد سے مراد کوئی اور عبد نہیں بلکہ ذات رسول ہے، ذات مصطفیٰ ہے. کوئی اور عبد نہیں ہو سکتا جہاں پر. اگر کوئی عبد ہوگا تو وہ سیدہ زہرا کا بابا ہوگا. سمجھا رہی ہے؟ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پوری کائنات کے اندر سرکار جیسا عبد بھی کوئی نہیں. اگر کوئی اور ہوتا تو تیرا مولوی لکھتا کہ فلاں کو معراج ہوئی ہے، کوئی کہتا فلاں عبد ہے جہاں مراد، کوئی کہتا یہاں نہیں سرکار نہیں فلاں مراد ہے، فلاں مراد ہے، فلاں مراد ہے. لیکن نہیں، تمام کا یہی عقیدہ ہے کہ
عبد ہی سے مراد ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ جی سمجھ آوے تو سبحان اللہ، نہ بھی آوے تو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہن ایتھے جناب پنجابی دے وچ ایک دو گلاں تاکہ ساڈے سادہ مسلماناں نوں بھی سمجھ آ جائے۔ جی پھر یہ رٹا لایا جاتا کہ اگر سرکار نور سی، جی پھر سنیوں تو آڈے امام احمد رضا نے کیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، جی آقا تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ اے نور اے سید ہے، یہ سید ہے، اے سید نو راتی کمرے وچ با دیو تے لائٹ بند کر دیو تے نور ہو جائے گا، روشنی ہو جائے گی۔ بولو تے صحیح، جی ہو جائے گی روشنی؟ نہیں ہوئے گی۔ سنیو تسی پاگل ہو گئے ہو، ایویں کہی جاندے ہو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، نور دی کملے روشنی ہوندی جاندے اندھیرے چ۔ بے شک۔ میں کہا واہ، صدقے جاواں تیرے پڑھن تو ہی تے تیرے استاد دے پڑھان تو ہی۔ میں کہا مولوی اچھا ٹھیک ہو گیا، نور دا کام تو کہنا کہ روشنی کرنا ہے نا، ٹھیک ہے نا، روشنی کرنا ہے نا۔ میں کہا قرآن مجید اے نور ہے کہ نہیں؟ بے شک۔ بولو تے صحیح، بے شک۔ نور ہے نا؟ نور جی۔ بند کمرے چ کوئی بندہ کہے کہ میں بھی قرآن گھر وچ رکھی ہویا لیا کے یا میں رکھنے والے آ کے، انہوں پوچھا جائے گا نا کیوں پڑھنے واسطے تے ایک کافی ہوندا وا، بے شک۔ دو لے لو، ترے لے لو، چار لے لو، بھی قرآن ایک گھر چ مدرسہ تے نہیں نہ کھولنا۔ نہیں آخر نہیں، میں کہا پھر 20 دی ضرورت کتنے پہ گئی؟ انہیں کہا جی میں سنا قرآن ہے نور، نور انکار تے نہیں، بے شک۔ اللہ نے فرمایا نور ہے، ٹھیک ہے نا؟ سبحان اللہ۔ اللہ خود فرمایا کہ بھی نور ہے، جی نور ہے تے صراط مستقیم تے چل رہے ہیں، جی اندھیرے دور ہو رہا ہے قرآن پڑھ کے۔ جی ہن کوئی بندہ آخر نہیں جی سرکار نور ہوتے تو پھر روشنی ہوتی، آج بھی کوئی سید ہو تو روشنی ہونی چاہیے۔ میں نے کہا مولانا قرآن آپ کے گھر میں پڑھا ہے؟ جی پڑھا ہے۔ میں نے کہا لائٹیں بند کر دو، قرآن نور ہے نا؟ بے شک۔ سبحان اللہ۔ قرآن نور ہے نا؟ انکار تے تیرا ابا بھی نہیں کر سکتا قرآن دے نور دا، مننے کو نا کہ قرآن بھی بشر کا ہو نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے نا؟ جی ہن یہ گلاں پچھائیاں جاندیاں، پچھان واسطے کلیے رکھ۔ جی اچھا جی نہیں جی شان نظر نہیں آیا، میں کہا تانوں نظر نہیں آیا تسی انے ہو، پھر آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، انے نو کی نظر آئے تے کی دیکھے؟ دیدہ گوہر کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے؟ ہیں سبحان اللہ۔ سرکار نے یہ نور نہیں نظر آیا؟ میں کہا اچھا، میں کہا ویسے دو چیزاں اسی بھی تلاش کیتیاں ہوئیں جنہاں نوں نور نظر نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے چشتی صاحب، سبحان اللہ۔ میں کہا دیکھو جی الو ہے نا، الو کیا بات ہے۔ الو کہتا ہے کہ سورج کا نور نہیں، نہیں ایک الو ہے، ایک ہے چمکادڑ، اللہ کیا بات ہے۔ چم چٹھی، چمکادڑ، چم چٹھی یا چمکادڑ، جو بھی تسی کہندے ہو سمجھ جاؤ گے کہ ٹھیک ہے نا؟ چم چٹھی دوسرا ہے الو۔ یہ دو جانور، دو پرندے جڑے کہندے نور ہے ہی نہیں، تے تسی دن دے اجالے دے اندر یہ دو جانور دیکھے نہیں ہونے، رات نو تسی دیکھو گے نا، کیونکہ نور مندے نہیں۔ بھئی انہاں نے نور نہیں منیا سورج دا، سورج دی روشنی جو کوئی کمی آ گئی ہے؟ بولو تے صحیح، کوئی کمی نہیں آئی۔ بھی چار کتے بلے سرکار نو نور نام ہی کہن تے سرکار دے نور چ کمی تے نہیں نہ آئے گی؟ اسی طرح میں کہا دو چیزاں لب گئیاں جنہاں نوں نور نظر نہیں آیا۔ ہن اور کوئی جانور چارا ٹنگا والا یا دو لتاں والا، ہن الو نوں نور نظر نہیں آیا سورج دا، تے مولوی نوں نور نظر نہیں آیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا۔
میں کہا الو سی تے الو دا پٹھا سبحان اللہ بالکل صحیح یہ الو دا پٹھا۔ پٹھا ہن الو دے پٹھے نوں کتھوں سرکار دا نوں جاندا رہے گا ایسے طرح ہے نا پھر جناب والا حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا انداز سی سرکار دی والدہ محترمہ دا فرماندیاں جدوں سرکار دی ولادت با شہادت ہوئی نا تو کی ہویا خارج منی نور میرے بدن مبارک سے نور کا ظہور ہوا سبحان اللہ نور کا ظہور ہوا ظہور ہوا نور خارج ہوا نور خارج ہوا کون فرما رہا سرکار دی بات نہ محترم ہن جناب والا فرماتیاں پھر نور اتنا نور سی کہ میں شام دے محلات ویکھ لے سبحان اللہ شام دے محلات ویکھ لے ساڈے مخالفی نے گل سنی تے ہور رولا پا دیتا دیکھو جی جنس بھی اپنی کہہ رہے جنس کو جنم دے سکتی ہے ایسا نہیں ہوتا اچھا انج نہیں ہوتا نہیں انج نہیں ہوتا کدی مجھ دے وچوں بکری نہیں جمی کدی بکری چوں جھوٹی نہیں جمی جنس اپنی کہہ رہے جنس جنم نہیں دے سکتی اسی طرح ہے نا میں کہا مولوی قرآن پڑھا قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ نے صالح علیہ السلام دا واقعہ پڑھو تے اللہ فرمایا دعوت دیو انہاں نوں صالح علیہ السلام حکم ہویا رب دا کہ انہاں نوں دین اسلام دی تے ایک الہ دی دعوت دیو ایک خدا دا پیغام دیو جدو پیغام دیتا نا قوم مطالبہ کر دیتا بڑے بڑے مطالبے کیتے لیکن اج انوکھا مطالبہ کر دیتا انہاں کیا فلانا جڑا سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے نا پہاڑ دے وچوں اونٹنی پیدا ہوے تے اسی تواڈے رب تے ایمان لے آواں حضرت صالح علیہ السلام رب دی طرف مخاطب ہوئے فرمایا ربا اے میرے خالق اور مالک میری قوم کا مطالبہ یہ ہے کہ مالک ہو کے اگر تیرا رب پہاڑ دے وچوں اونٹنی پیدا کر دے تے اسی ایمان لے آواں گے ورنہ نہیں لے آواں گے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر اشارہ کرنا تیرا کام ہے اونٹنی وچوں کڈنا رب دا کام اونٹنی کڈنا رب دا کام ہے تہاڈا نہیں تہاڈا کام اشارہ کرو 10 پہاڑاں دی طرف اشارہ کرو کہ 10 جانور آن گے 20 دی طرف اشارہ کرو کہ 20 آن گے ایک دی طرف کرو کہ ایک آئے گا پھر محدثین نے اختلاف کیتا بعض فرماندے اشارہ ہویا تے نال اونٹنی تے نال بچہ آیا بعض نے فرمایا نہیں بچہ نہیں آیا کلی اونٹنی آئی پھر وہ دودھ بھی پیندے رہے انہاں اس اونٹنی دا دودھ بھی پیندے رہے لیکن پھر انہوں نے کی کیتا اس اونٹنی نو ذبح کیتا اونٹنی دی گستاخی کیتی جدوں انہاں حضرت صالح علیہ السلام دے معجزے دی ذبح کر کے گستاخی کیتی نا رب نے انہاں تے عذاب نازل کر دتا قوم تباہ و برباد ہو گئی میں کہا مولوی جیڑا رب پہاڑ دے وچوں پتھر دے وچوں اونٹنی پیدا کر سکتا وہ دے واسطے کم کوئی بہت اوکھا سی نور پیدا کرتا اپنے کلام صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جی کوئی اوکھا نہیں ٹھیک ہے ہن سرکار نور بن کے نور تشریف لے اور حدیث مبارکہ اگر پڑھو حضور سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ایسی حدیثاں جی دے اندر سرکار نے پوچھیا کہ اے صحابہ تواڈے سارے دے وچوں کوئی بھی میرے جیسا نہیں کوئی بھی میرے جیسا نہیں بولو تو صحیح نہیں میرے جیسا نہیں کوئی بھی نہیں اچھا سرکار فرمائے تواڈے وچوں میری مثل کوئی بھی نہیں بے شک تسی سنیا ہونا کہ جدوں سرکار نے روزے رکھ رہے سی نا سرکار جی صحابہ نے کیا سرکار نو روز پوچھتے سرکار فرماندے میرا روزہ جی صحابہ کرام نے بھی روزے رکھنے شروع کر لے دیکھا صحابہ کرام کمزور ہو گئے جی جدوں کمزور ہوئے نا حضور پوچھا کہ تسی کمزور کیوں گئے ہو
فرمایا یا رسول اللہ تسی روزے رکھتے ہو تے اس واسطے اسی غلام آ تے اسی بھی روزے رکھ رہے ہیں سبحان اللہ حضور فرمایا کہ تواڈے سارے دے وچوں کوئی بھی میری مثل نہیں بے شک تسی میری برابری کرتے ہو اللہ اللہ اوے میرا رب مینوں کھواندا بھی ہے تے پیواندا بھی ہے صحابہ میرا رب مینوں جنت چوں کھانے بھیج رہا بے شک تواڈے سارے دے وچوں کوئی بھی میری مثل نہیں نہیں میرے جیسا کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں بے سمجھ شک آئی نا بے شک تمام صحابہ نے یہ نہیں کہا سرکار تسی بھی بشر ہو اسی بھی بشر ہیں یہ کیڑی گل کر دیتی ہے بھی کوئی بھی نہیں کسی ایک صحابی دا انکار ثابت کر ماں مر جائے گی پوری دنیا دیاں کتب دی منڈی دے وچوں کتاباں خرید کے لے آؤ نا یہ گل نہیں ملے گی کہ کسی ایک صحابی نے بھی کیا ہوئے کہ سونا نبی لجپال نبی جی بچپن تواڈے نال گزاریا بے شک صدیق اکبر دے نال کھیڈدے رہے ہیں سرکار دے سبحان اللہ صدیق اکبر کہہ دیندے آقا بچپن بھی تواڈے نال لڑکپن بھی تواڈے نال جوانی بھی تواڈے نال بڑھاپا بھی تواڈے نال بے شک اج تسی گل کر رہے ہو کہ تسی میرے ارگے نہیں سرکار جدا ہنسی شادی ہوئی ہے تواڈی بھی اسی طرح کی ہوئی ہے ساڈی بھی اولاد تواڈی بھی اولاد ساڈے بھی بچے تواڈے بھی بچے کسی ایک بھی نہیں کیا نہیں آپ اسی طرح ایسے طرح ہن سرکار فرمایا ایکم مثلی فرمایا تم میں میری مثل کون ہے کوئی بھی نہیں بے شک پھر سرکار نے فرمایا انی لستو مثلکم میں تمہاری مثل یا مانند نہیں ہوں بے شک تواڈی مثل بھی نہیں ہاں مانند بھی نہیں ہاں بے شک ہن مثل دے تے مانند دے اندر کوئی فرق تے ہے نا نہیں تے پہلے تے گل ہو گئی سی کہ مثل ہے ہی نہیں میری بے شک ہزارہ دنیا میں تو اٹھتے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا سبحان اللہ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا سبحان اللہ سمجھ آئی ہے نا فرمایا کہ میرے وچوں کوئی مثل بھی نہیں تے میری مانند بھی نہیں بے شک ہن مانند کی ہے سادہ کر دئیے جی ٹرانسلیشن کر دینے ہیں یعنی کہ جس طرح کوئی بندہ آکھے کہ یار فلاں بندہ ارشد تیرے ارگا لگ رہا فلاں بندہ ہے نہیں سی تیرے ارگا تیریاں صفتاں او دے اندر نہیں لیکن ہے تیرے ارگا یہ ہے مانند لیکن سرکار فرمایا میں مثل تے ہے ہی نہیں لیکن مانند بھی نہیں ہاں سبحان اللہ ہاں جی جی لیکن کسی ایک صحابی بھی اعتراض نہیں کیتا کسی نے نہیں کیا سرکار مانند دی گل کر رہے ہو کہ میں تواڈے کسی دے بھی مانند نہیں تے صحابہ نوں نہیں سی پتا کہ حسن بھی مشابہ رسول دے تے حسین بھی مشابہ رسول دے سبحان اللہ پتہ نہیں سی صحابہ کرام پتہ سی لیکن گل نہیں کیتی کیوں نہیں کیتی اس واسطے نہیں کیتی پچھلے دنوں چ اسی ایک موضوع ریکارڈ کیتا یہ شان رسالت ہے ذرا ہوش سے جی تمام نوں پتہ سی یہ شان رسالت ہے ہوش دے تقاضے ضروری ہے بے شک سمجھ آئی نا ہوش ضروری ہے ہاں جی شوق و نیاز و عوض کے سانچے میں ڈل کے آ سبحان اللہ 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 شوق و نیاز و عوض کے سانچے میں ڈھل کے آ یہ بارگاہ رسول ہے پلکوں سے جل کے آ سبحان اللہ سبحان اللہ امت کے اولیاء بھی ادب سے ہے دم بخود اللہ کیا بات ہے امت کے اولیاء بھی ہیں ادب سے ہے دم بخود مہتاب ہر شب نہ صورت بدل کے آ سبحان اللہ اے چاندہ نا نور ہے نا ہن روز دی شکل چینج ہوندی ہے کدی پورا کدی ادھا کدی درمیانہ ہیں جی عاشقاں دی گل کریے تے عاشق پتہ کی کہندے ہیں جان دل ویکھ کے کہندے اے جان توجہ کرنی جملہ دیکھ کے میں اپنی گفتگو نوں بتا رہا ہاں چاند کداں دا لگدا عاشقاں عاشق کہندے ہمیں تو یوں لگتا ہے
जैसे सरकार ने अपना नाखून उतार के आसमानों पे फेंका हो सुभान अल्लाह सुभान भाई सुभान अल्लाह जी बनती सी पी गए सुभान अल्लाह भाई जिद्दां सरकार ने कहना नाखून उतारो ते बनता है ना उस तरह ही पहली तरीक का चंद हो गए हैं मतलब हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे सरकार ने नाखून उतार के आसमानों पे फेंका हो क्या बात है फरमाया तुहाडे विचों कोई मेरी मिसल नहीं मेरी मानंद नहीं कोई भी नहीं सरकार फरमाया आओ गुफ्तगू आगे करेंगे मौलाना अशरफ अली थानवी उलमाए देवबंद दे बहुत बड़े अल्लामा गुजरे और हकीमुल उम्मत जिन्ना क्या हकीमुल उम्मत और मैं क्या हकीमुल उम्मत ते सरकार दी जात है हकीमुल उम्मत वो सारी दुनिया का इलाज कर सकता है धाम में है उन्हां वास्ते इलाज दारू है लेकिन सारे नहीं बोलो तो सही नहीं ये इन्होंने लिखा हकीमुल उम्मत फतवा याद नहीं आया असी इमाम आजम कहिए तो कहते ये क्यों कहते हो मैं कहा वाह तेरा मौलवी हकीमुल उम्मत हकीमुल उम्मत सरकार दी जात सरकार ही सारे दा इलाज कर सकते और कोई नहीं कर सकता अपना नहीं करा सकते अच्छा मौलवी अशरफ अली थानवी साहब ने नशरुद्दीन दे अंदर लिखया कि हजरत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा सरकार नु आका या रसूल अल्लाह मेरे मां बाप आप पर कुर्बान हो जाएं ए दसो अल्लाह ने सारियां शैयां तो पहले केड़ी शै बनाई सारियां शैवां तो पहले केड़ी चीज नु पैदा कीता सरकार ने को जवाब दिता की जवाब दिता तवज्जो सरकार फरमाया कि तमाम चीज़ों तो पहले अल्लाह ने तेरे नबी दे नूर नु पैदा फरमाया तेरे नबी दे नूर नु क्या बात है जिससे नूर नु पैदा फरमाया पैदा फरमाया सरकार दे नूर नु पैदा फरमाया नशरुद्दीन दे अंदर अशरफ अली थानवी साहब ने लिखा कि पहली फसल नूरे मुहम्मदी के बयान में हवाला ना लिखा सका जो चोर दी सजा हो फकीर दी सजा हवाला ना लिखा सका अशरफ अली थानवी दे हाथ दी लिखी हुई किताब ना सगाबत कर सका ते मैं जुबान कटा देंगा ते मैं तुहाडा कीदा मन जावांगा तेरे मौलवी साहब ने सरकार को नूर मनिया नशरुद्दीन फी जिक्रुल हबीब किताब दा पूरा नाम तुसी अपने ते पढ़ो किताबां फिर साडे ते फतवे बाद चलाओ हैं जी सरकार ने फरमाया नूर तेरे नबी दा पैदा फरमाया तेरे महबूब दा नूर पहले पैदा फरमाया अच्छा ठीक हो गया जी हुण मैं आखिरी हवाला अपने मुखालिफीन दा ही देना चाहना ते बात नू खत्म करना चाहना देवबंदियां दे बहुत बड़े अलामा मौलाना ए किताब मेरे कोल मौजूद है हवाला मौलाना महमूद अल हसन देवबंदी लिखता है कि जिस टाइम रशीद अहमद गंगोई का इंतकाल होया फौत होया जदों ते गुस्ल दिता गया कफन पहनाया गया कफन तो बाद की लिखदा सहारनपुर तो एक किताब छाया हुई सफा नंबर 11 ते गल मौजूद है ठीक है ना सफा नंबर 11 लिखदा की कहना कि छुपाए जामाए फानूस क्यों कर शम्मा रोशन को तवज्जो फरमानी है छुपाए जामाए फानूस फानूस कहते आ रोशनी नु बल्ब ट्यूब फानूस समझ आ रही है ना
فانوس کیوں کر شمع روشن کو تھی اس نور مجسم کے کفن میں وہی عریانے استغفر اللہ ثم مال اللہ منن تے آئے تے اپنے مولوی نو نور مجسم مان گئے نہ منن تے آئے تے رب دے محبوب نو بھی نہ منیا رب دے محبوب نو بھی نہ منیا ہن دا ترجمہ سبحان فرماؤ کہندا کہ چھپائے جامع فانوس کیوں کر یہ لکھا ہے چھپائے جامع فانوس کیوں کر شمع روشن کو ترجمہ کہندا ہمارے قبلہ عالم ہمارے قبلہ عالم کا جسم ایک شمع روشن ہے اور اوپر کفن جو ہے وہ فانوس ہے فانوس شمع روشن کو کیوں کر چھپا سکتا ہے یعنی کہ بلب دے اتے کا نہ کپڑا پاؤ تے روشنی تے نہیں چھپ دی نہیں نہ چھپ دی اے جداں دکاناں تے بلب دے اتے انہاں نے کھاکی رنگ دا چھاپر چاڑیا ہوندا لفافہ جو روشنی تے روشنی رہندی ہے چھپا نہیں سکدی بلب نو ظاہر تے ہوندا ہی ہے نا کہندا ساڈے مولانا نو کیویں چھپا سکدا سی اندھیرا اوتے فانوس سی نور سی اچھا کہندا جی اچھا جی ٹھیک ہو گیا ہن اسی اگر کہیے نور من نور اللہ سرکار تو فتوی کیوں تسی یہ جڑی لکھی اپنے مولوی دے بارے یا تے انو اگ لاؤ مارکیٹ چو بند کرواؤ بند ہونی چاہیے بھی تسی اپنے مولوی نو نور کہہ چلو اسی یہ میں بھی نہیں کہنے بھی تسی اگ لاؤ یہ تہاڈی مرضی دی گل ہے تسی لانی نہیں ویسے مشورہ تانوں یہ دے رہے ہیں کہ چلو پھر تہانوں تہاڈا مولوی نور مجسم مبارک ہوئے سانوں محبوب خدا نور مجسم مبارک